صاحب اعجاز ڈائس پہ موجود تمام ذی اعتبار شخصیات، تمام دوست جو یہاں موجود ہیں، وقت بہت ہو چکا ہے اور مجھے واپس بامبے کا بھی سفر کرنا ہے، تو اسی لیے میں زیادہ وقت اس میں نہیں لوں گا۔ مجھے اپنے تاثرات کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ چند منٹوں کا وقت دیا گیا ہے۔ دوستو، میرا ہی ایک شعر ہے کہ جب بھی انسان کو پاس اپنے لاتا خدا، جب بھی انسان کو پاس اپنے لاتا خدا، فہم و ادراک کرتا ہے اس کو عطا، فہم و ادراک کرتا ہے اس کو عطا۔ جو ہماری تہذیب ہے اور اس کی جو روایت سال ہا در سال سینکڑوں صدیوں سے ہم تک آ رہی ہے، یہ روایت اس لیے پہنچ رہی ہے کہ ہمارے سے پہلے والی جو نسل تھی، انہوں نے علمی میدان میں اپنی تمام تر کاوش کا جو بھی نتیجہ تھا وہ ہمارے لیے چھوڑ کے وہ گئے۔ تمام چیزیں جو آج ہم پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم سے پہلے کسی نے کوشش کر کے اس کو بیان کیا ہے۔ یہی سلسلہ ہے جو کہ تہذیب کی روایت کا امین بھی ہے۔ اسی سلسلے سے، اسی حوالے سے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ایک کتاب کا اجرا ہے۔ عرفان صدیقی کی جو شخصیت ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے، جس پہ یہ کتاب کا کام ہوا ہے۔ دراصل جب بھی کبھی عرفان صدیقی کو پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ شخص یہ خیال، یہ تصور، یہ فکر اور یہ انداز بیان کیسے لا سکتا ہے؟ ایک شخص میں اتنی چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ 2004 تک اور اس کے پچھلے 30 اور 40 سالوں میں جو ہندوستان کی اردو شاعری میں غزل کی روایت ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی بہترین علامت کے طور پہ عرفان صدیقی ہمارے درمیان رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی علمی حیثیت، ان کا فکری معیار یوں تھا کہ دنیا سے باہر بلائے جاتے رہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے، چونکہ وہ بہت پروفیشنل آدمی نہیں تھے، بہت مشاعروں میں نہیں جاتے تھے، تو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ لیکن جب بھی کبھی کوئی ان کی شاعری کا مطالعہ کرے، جیسے اختر الایمان کے ساتھ ہوا کہ اختر الایمان اور عرفان جعفری ہندوستان کی آزادی کے بعد کی اردو روایت کے دو سب سے بڑے امین اگر کہے جائیں تو غلط نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاعری اور خاص طور سے غزل اور نظموں کی شاعری بڑی مشکل چیز ہے، لوگ کہہ کے جا چکے، اب اور نیا کہنے کے لیے کیا بچا ہوا ہے؟ حیت بدل رہے ہیں، طریقے بدل رہے ہیں کہنے کی، جو ہماری پابندیاں تھیں لوگ اس کو توڑ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ایک نیا کچھ کریٹ کریں، نیا کچھ بنائیں۔ لیکن ان دونوں شعراء حضرات نے ان پابندیوں کے درمیان رہ کر کے جو ادب تخلیق کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اردو شاعری بلکہ دنیا کی بہترین ادبی جو شاعری ہے، اگر اس کا معیار ایک طرف رکھا جائے، ان دونوں شعراء کا معیار ایک طرف رکھا جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ کسی درجے میں یہ کمتر نہیں ہو سکتا ہے، بہتر ہو۔ جدید زمانے کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو طور طریقے ہیں، جو ہجرت ہے، جو روٹ لیسنس ہے، جن چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر، ان کا آئینہ، ان کا عکس ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ تو ایک بڑی اچھی کاوش عزیز نبیل اور آصف اعظمی نے مل کے کی ہے اس کتاب کی صورت میں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے عرفان صدیقی کی شاعری، اس پہ جو تاثرات ہیں، ان کا جو فن ہے، ان کی جو فکر ہے، وہ ہم تک پہنچے گی اور آنے والی نسلوں تک پہنچے گی۔ دوسری بڑی بات جو آج کی اس محفل کی ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ ادب کا یوں ہی چلتے رہتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ ہر شخص اپنے دور کا امین ہوتا ہے، اپنے دور کی جو فکر ہے، اپنے دور کے جو تاثرات ہیں، اپنے دور کی جو زندگی ہے، جو حالات اور کوائف جس سے وہ گزرتا ہے، جس کو وہ محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، جو ان کے نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ اس کو قلم بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو نثر میں کرتے ہیں، کچھ اشعار میں کہتے ہیں۔ نثر اور شعر میں جو بنیادی فرق ہے کہ شعر کے لیے طبیعت کا موضوع ہونا ضروری ہے، اس لیے یہ ذرا مشکل فن ہے۔
نثر تو ہم اور آپ جو گفتگو کرتے ہیں وہ ہے. اس روایت کو آگے بڑھانے میں آج کے صاحب اعجاز نے بھی اچھا اور بڑا کام کیا ہے. عزیز نبیل اپنی کام کے حیثیت سے ہندوستان سے باہر ہیں, ایک ایسے جگہ میں ہے جہاں کی بنیادی زبان عربی ہے, لیکن اردو سے جو رشتہ ان کا رہا ہے, چاہے وہاں اردو کی انجمن ہو, محفل ہو, مجالس ہوں, وہاں اردو شاعری اور اردو ادب کا جو دورہ ہے اس کو قائم رکھنا قطر میں, دوحہ میں, یا پھر جب بھی کبھی یہاں آئیں, یہاں پہ ادبی ایک فضا قائم رکھنے میں کوشش کرنا, یہ ہمیشہ سے ان کا ایک شعار رہا ہے, ایک ان کا سلیقہ رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ جب آدمی کہیں لوٹتا اپنے گھر میں تو وقت وہ دوستوں میں, یہاں پہ وہاں پہ اپنی پرانی یادوں کو جینے میں گزار دیتا ہے. ادب کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے. ابھی جب میں یہاں آ رہا تھا, میری بیوی, ہماری وائف سے, ہماری بیوی سے بات ہو رہی, تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک دوست جو ہے 2 دن سے وہ واٹس ایپ پہ نہیں آ رہی ہیں, ان کے شوہر کہیں باہر نوکری کرتے ہیں, وہ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے سماجی مصروفیات میں اس قدر کھو جاتا ہے, اپنے خاندان میں, اپنی چیزوں میں, کہ وہ باقی چیزوں کے لیے, دوستوں کے لیے, ادب کے لیے وقت نہیں نکال پاتا ہے. آج ہم سب نے مل کے یہاں پہ جو جس محفل کو منعقد کیا ہے, جس میں ایک ادبی روایت کو آگے لے جانے اور بڑھانے کا کام کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوش آئند بات ہے. یہ سلسلہ اور جگہ پہ بھی چلے, جو علم و ادب کی روایت ہے اس کو فروغ ملے, یہی میں دعا کرتا ہوں, اور اسی امید کے ساتھ میں آج اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں. شکریہ.